بالکل ناظرین، یہ اس وقت مناظر ہیں صبح سے تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان تھے پورا اسلام آباد کو سیل کیا تھا جو ڈی چوک کی طرف راستے آ رہے تھے۔ ابھی ایک بڑی تعداد امڑ آئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرف سے یہاں پہ ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کی، وہ سامنے دیکھے کنٹینرز کے اوپر تحریک انصاف کے کارکنان پہنچ چکے ہیں اور ڈی چوک اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان سے بھر چکا ہے۔ یہ ہے وہ مناظر، ابھی ایک دم سے چارج ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر ادھر سے تحریک انصاف کے کارکنان نکل آئے۔ ابھی یہاں پہ پولیس کی ایک بڑی بھاری نفری تعینات تھی، اب وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پارلیمنٹ کی طرف جو اس وقت ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں اس وقت۔ ابھی یہاں پہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ لوگ کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، لیکن اب اچانک سے اس سائڈ سے ایک بڑا لشکر امڑ آیا۔ وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے اس سائڈ کے جو کارکنان تھے ان کو بلایا اور اب پولیس جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے اور یہ سامنے پولیس، یہ کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ پولیس بالکل بھی بے بس نظر آ رہی ہے اور اس وقت وہ دیکھیں سامنے تحریک انصاف کے کارکنان کنٹینرز پہ موجود ہیں اور ہر طرف سے جہاں کنٹینر لگے تھے اس کے دوسری سائڈ سے بیک سائڈ سے وہ ڈی چوک کی طرف انٹر ہو گئے ہیں اور اب تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کافی زیادہ چارج ہو چکے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے اس وقت وہ دیدنی ہے۔ تو یہ روزے کی حالت میں ان کا جذبہ جو ہے وہ اس وقت اپنے پیک پہ ہے، اپنے عروج پہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے اور انٹرویوز کرتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں آج کے حوالے سے، اس پہ پروٹیسٹ کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر یہ بتائیں کہاں سے آئے اور آج کیا جذبات لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں راولپنڈی سے آیا ہوں اور یہاں پہ میں جو جذبات کی آپ بات کریں، میں یہاں پہ ملک کو بچانے کی خاطر آیا ہوں۔ ایک مرد مجاہد ہے جس نے حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف علم بلند کیا ہے، ہم آج اس کے پیچھے آئے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ فیس بک یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو یوتھ ہے ان کی، جو یوتھیا یہ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ یہ صرف ٹویٹر اور فیس بک اور انسٹاگرام تک لمیٹڈ ہیں، تو یہ دیکھ لیں ہم آج روزے کی حالت میں سڑکوں پہ آئے ہیں اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کو ان چوروں لٹیروں اور اسلام فروشوں سے بچانے کے لیے۔ آپ میرے لفظ گول کے لیے اسلام فروشوں سے، جس میں مولانا ڈیزل کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر یہ آپ نے لکھا ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کیا وجہ ہے یہ، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ سر اس کے پیچھے جو محرکات ہیں آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پوری قوم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم بیکاری بنا دیا گیا ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کو بیکاری کا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ ہمیں جو غیر ملکی طاقتیں وہ کیسے ہماری رسپیکٹ کریں گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ امریکہ ادھر سے ہمیں کہتا ہے ڈو مور، ادھر سے ہمارا لیڈر کہتا ہے ایبسولوٹلی نوٹ۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے بغیر ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے، ہمارے تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے یہ ایشو کہ آپ خوددار قوم ہے ایک، آپ ان سے اگر قرضہ لے رہے ہیں تو قرضہ وہ آپ کو مفت میں دے رہے ہیں کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پہ سود نہیں دے رہے؟ پہلی تو بات ہے آپ قرضہ لے کے، چاہے وہ عمران خان لے چاہے کوئی بھی لے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو آپ کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا؟ لیکن یہ ایک گندا سسٹم ہے، اس کو اوور دا نائٹ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ کہ عمران خان خود بھی اپنی سیولر سپیچز میں بول چکا ہے کہ ہمیں سودی نظام سے خاتمہ چاہیے، تو سودی نظام اتنا ہمارے اندر دھس چکا ہے کہ اس کو ہم اوور دا نائٹ چینج نہیں کر سکتے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ سر یہ بتائیں کہ یہ غلامی کی نکالنے اور غلامی کے دھکیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں جو بندہ غلامی سے ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو کچھ لوگ ہمیں پھر غلامی کی طرف دھکیلنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے ساتھ نبھا رہے ہیں اور اعلان وہ کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، غلامی میں جو آپ کہہ کہ کچھ لوگ ہمیں دھکیل رہے ہیں اور کچھ ہمیں نکال رہے ہیں، جو دھکیل رہے ہیں آپ ان کی سازش کو سمجھیں۔ اب کیوں؟ اگر جس دن آپ غلامی سے آزاد ہوگے نا، تو بیسیکلی غلامی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فزیکل ہوتی ہے اور ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ ذہنی غلامی، ہم لوگ ذہنی غلام بن چکے ہیں، ہم لوگ انگریز تو چلا گیا لیکن اپنی جو گندی اور ناجائز اولاد ہے وہ آج بھی ادھر ہی چھوڑ گیا ہے۔ بیسیکلی مینٹلٹی ہوتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، فزیکلی کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ہم غلامی ختم کر دیں گے تو ہمیں ان کے پیچھے بریانی کھانے کے لیے کون بھیجے گا؟ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے ہم لوگ پہلے کیا ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں جی دو چور ہیں، ایک زرداری ہے ایک نواز شریف ہے، چلو جی زرداری بڑا چور ہے وہ صرف اندر کرتا ہے، نواز شریف میں نے خود اسی بیس پہ ڈالا کہ یار یہ چھوٹا چور ہے، میں نے سیکنڈ لاسٹ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو ڈالا ہے اور اس کا جو لاسٹ ووٹ عمران خان کو ڈالا ہے۔ کیوں؟ پہلے ہمارے پاس آپشن نہیں تھی۔ یہ خودداری دے رہا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کو اپنے رائٹ کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے، ایک رائٹ ڈائریکشن دے رہا ہے آپ کو۔ وہ نہیں چاہتے، کیوں؟ جس دن انہوں نے یہ کر دیا ہمیں غلامی سے آزاد دی، ان کی سیاست اسی دن ملیا میٹ ہو جائے گی۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین بوتھ۔ سر پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت سارے ان کے لیڈران بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عمران خان میں موجود ہے اور باقیوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ غیرت قومی زندہ ہے اس بندے میں۔ دیکھیں ایک بندہ اپنے آپ کو بیکاری کہہ رہا ہے خود ہی،
تو اس کی کیا غیرت ہوگی اور اس کی کیا عزت ہوگی؟ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس نے اسلاموفوبیا کو کتنا اچھا ڈسکرائب کیا۔ اس سے پہلے آج تک آپ نے اسلاموفوبیا کا نام سنا کبھی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے آ کے بتایا کہ یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک اچھا اسلام ہے، ایک ریڈیکل اسلام ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی اسلام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، صرف وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اسلام نہیں ہے۔ تو اس بندے نے آ کے سب سے پہلے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام مطلب سوری آپ کہہ گئے جو یہ اپوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام فروش ہے، وہ اسلام کو بیچ رہا ہے۔ اسلام کا منجن تو آج تک مولانا فضل الرحمان بیچتا رہا ہے۔ یہی تو ہماری قوم کی سب سے بڑی تباہی ہے کہ ہمیں اسلام کا چورن بیچ کے ہمیں یہاں تک اس نہج تک پہنچا دیا کہ آج ہم غلامی میں پوری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ۔ اچھا، میں ایک چیز کا یہاں پہ حمایتی ہوں کہ جس طرح سے عمران خان بیرون دنیا میں جس طرح سے پاکستان کی نمائندگی کرتا تھا، اس طرح شاید ہی کوئی پاکستان کی نمائندگی کر سکے۔ مجھے یہ بتائیں، عمران خان کے جانے کے بعد باطل کو اس کے لہجے میں کون للکارے گا؟ آپ سر آپ کے پاس کون سی آپشن ہے؟ میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے آپ سے۔ یہی پوچھو نا، ہمارا وزیر خارجہ بلاول بننے جا رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف بننے جا رہے ہیں۔ ریسٹ ان پیس، دیٹس اٹ۔ میں اس کے علاوہ اس پہ کیا بات کروں کہ بلاول بھٹو جس کو شاید اپنے حقوق کا نہیں پتا، وہ ہمارے بلاول زرداری دیکھیں نا، جس نے اپنا وہ جو ہے نام ہی ہے وہ اپنے نانے کی اپنی وہ جو چلتا ہے وہ چینج کر لیا ہے، نسبت ہے اپنی نسبت ختم کر لیا صرف سیاست کے لیے، تو وہ ملک کے مفادات کی کیسے حفاظت کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ رات کو عمران خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کیوں ایسے اور لوگ نہیں ہیں جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو لیڈ کر سکیں، صرف یہی دو خاندان ہے۔ مطلب اب شہباز شریف وزیر اعظم کی دوڑ میں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کی، اسی طرح ادھر پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو، آصف زرداری، یہی چل رہا، سارے موروثیت چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ گندا سیاسی نظام ہے نا، یہ جمہوریت لولی لنگڑی جمہوریت جو امریکہ ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے، یہ اسی کے سارے نتائج آپ کو بھگت رہے ہیں۔ آپ لوگ جب تک اسلامک صدارتی نظام کی طرف نہیں بڑھیں گے، آپ اسی طرح کوئی بھی آ جائے، عمران خان کیوں نہیں ڈیزرو کر پا رہا؟ آپ مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں ڈیزرو؟ عمران خان کی جگہ فرشتہ بھی آ جائے نا اس نظام میں، وہ نہیں کچھ کر پائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں۔ یہ ایک طرف ہاتھ ڈالتا ہے، باقی 9 اس کے ساتھ اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف جا کے۔ ہار مان جائے گا عمران خان؟ عمران خان ہار مانا ہے آج تک؟ مجھے یہ بتائیں، وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا، اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اب اسی طرح۔ میری لائف کا یہ دوسرا پولیٹیکل ایونٹ ہے جس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، میں ورنہ کبھی کسی سیاسی جلسے میں نہیں گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کیسے ہار مانے گا جو اس نے کرکٹ میں ہار نہیں مانی، کسی جگہ پہ اس نے ہار نہیں مانی۔ تو آپ اس طرف سے بے غم ہو جائے۔